ایسی سلطنت جہاں بادشاہ اور شہزادی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی سلطنت کی حفاظت کی۔ ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں ایک شاندار شاہی سلطنت موجود تھی۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت، خوشحالی اور کنگ ایڈورڈ اور ملکہ وکٹوریہ کی فلاحی حکمرانی کے لیے مشہور تھی۔ بادشاہی ان کی دانش مندانہ قیادت میں پروان چڑھی اور اس کے لوگ ہم آہنگی اور خوشحالی سے رہتے تھے۔ تاہم سلطنت کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک پڑوسی مملکت جس کی قیادت جیکسن نامی ایک غیرت مند اور طاقت کے بھوکے حکمران نے کی تھی، شاہی سلطنت کی دولت اور اثر و رسوخ کی لالچ میں تھی۔ اس نے زمین کو فتح کرنے اور اپنے تسلط کو وسعت دینے کی گہری خواہش رکھی۔ شہنشاہ جیکسن نے شاہی سلطنت کو گرانے کے لیے ایک چلاک منصوبہ بنایا۔ اس نے خفیہ طور پر سلطنت کے اندر ایسے غدار افراد کے ساتھ سازش کی جو ذاتی فائدے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان غداروں نے اقتدار کی لالچ اور وعدوں سے متاثر ہو کر شہریوں میں عدم اطمینان کے بیج بونا شروع کر دیے۔ کنگ ایڈورڈ اور ملکہ وکٹوریہ سے ناواقفیت کے بیج جڑ پکڑنے لگے۔ افواہیں اور جھوٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے ہیں جو کبھی متحد سلطنت کے درمیان عدم اعتماد اور تقسیم کو ہوا دیتے ہیں۔ وہ اتحاد جس نے کبھی بادشاہی کی تعریف کی تھی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور لوگ ہیرا پھیری کا شکار ہو گئے۔ شہنشاہ جیکسن نے اسے ہڑتال کرنے کا ایک مناسب لمحہ سمجھا۔ اس نے ایک بڑی فوج کو اکٹھا کیا جسے کرائے کے سپاہیوں اور ناراض شہریوں سے تقویت ملی جو اس کے دولت اور حیثیت کے وعدوں سے بہک گئے تھے۔ ایک تباہ کن جنگ کے لیے سٹیج تیار کیا گیا۔ جب شاہی سلطنت کو آنے والے حملے کا علم ہوا تو کنگ ایڈورڈ اور ملکہ وکٹوریہ نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنے وفادار رعایا کو جمع کیا۔ بادشاہ نے اپنا زرہ بختر پہنا دیا اور ملکہ نے اسے غیر متزلزل سہارا دیا۔ وہ اپنی پیاری مملکت کی ہر قیمت پر حفاظت کے لیے پرعزم تھے۔ اس کے بعد ہونے والی لڑائی بھیانک اور سفاکانہ تھی۔ شاہی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن شہنشاہ جیکسن کی فوجیں انتھک تھیں۔ سلطنت کے اندر غدار اقتدار کی پیاس سے متاثر ہو کر اپنے ہی بھائیوں اور بہنوں کے خلاف لڑے، جس سے افراتفری اور الجھن میں اضافہ ہوا۔ ان کی بہترین کوششوں کے باوجود شاہی سلطنت شہنشاہ جیکسن کی فوج کی غداری اور سراسر طاقت کے بوجھ تلے ٹوٹنے لگی۔ ایک زمانے کا قابل فخر دارالحکومت کھنڈرات میں پڑ گیا اور لوگ جو نقصان اور تباہی سے تباہ ہوئے اپنی زوال پذیر بادشاہی کا ماتم کرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ افراتفری کے درمیان بادشاہ ایڈورڈ اور ملکہ وکٹوریہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک چھپے ہوئے گڑھ کی طرح پیچھے ہٹ گئے، اپنے لوگوں کو آخر تک بچانے کے لیے پرعزم تھے۔ بھاری دل کے ساتھ انہوں نے اپنی رعایا کی بقا کے لیے اپنے جانیں دے کر آخری قربانی دی۔ بادشاہ اور ملکہ کی قربانی کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ باقی وفاداروں میں امید کی ایک چمک جگمگا اٹھی۔ اپنے قائدین کی غیر متزلزل محبت اور عقیدت سے متاثر ہو کر انہوں نے مشکلات کے باوجود لڑائی جاری رکھنے کا عزم کیا۔ ایک نئے مقرر کردہ ریجنٹ کی قیادت میں وفاداروں نے دوبارہ منظم ہو کر شہنشاہ جیکسن کی جابرانہ حکمرانی کے خلاف ایک مزاحمت قائم کی۔ گوریلا جنگ اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے انہوں نے آہستہ آہستہ سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیا، اس کی طاقت اور اثر و رسوخ کو ختم کر دیا۔ سال گزر گئے اور مزاحمت مضبوط ہو گئی۔ شاہی سلطنت کے لوگوں نے اپنے گرے ہوئے لیڈروں کے لیے مشترکہ محبت سے متحد ہو کر اپنے جذبے اور عزم کا دوبارہ دعویٰ کیا۔ وہ اس دن کے آرزومند تھے جب ان کی بادشاہی راکھ سے دوبارہ اٹھ گئی، پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ لچکدار۔ آخر کار یوم حساب آن پہنچا۔ مزاحمت نے ان کے غیر متزلزل عزم اور ہمسایہ ریاستوں کی حمایت سے تقویت حاصل کرتے ہوئے شہنشاہ جیکسن کی کمزور سلطنت پر پورے پیمانے پر حملہ شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی شدید تھی لیکن اس بار فتح شاہی سلطنت کے صحیح وارثوں کی تھی۔
شہنشاہ جیکسن کو شکست اور شاہی سلطنت اس کے ظالمانہ حکمرانی سے آزاد ہو گئی۔ ان کی سرزمین پر امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہونے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کنگ ایڈورڈ اور ملکہ وکٹوریہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کی۔ ان کی وراثت ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور اس طرح شاہی سلطنت جو ایک بار غداری اور لالچ سے تباہ ہو گئی تھی، اپنی سابقہ شان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اپنے لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے اور محبت اور وفاداری کی پائیدار طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا۔ ان کی فتح کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے یاد رکھی جائے گی، جو مستقبل کے رہنماؤں کو حکمت اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔